اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ باقی جتنی نفل ہے نا، ان سب کے مقابلے فرضوں کے بعد فرمایا سب سے افضل نماز وہ ہے تہجد۔ اور روزوں کے بارے میں فرمایا کہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے جو ہے نا نفل شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے، اللہ کا مہینہ کا ہے بہت افضل۔ اور مکہ معظمہ میں بھی سارے قریش اس دن روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو، حضور بھی وہاں رکھتے تھے۔ مگر جب مدینہ شریف میں آئے تو آپ نے یہودیوں کو بھی دیکھا کہ یہودی لوگ بھی، 3 ان کی آبادیاں تھیں مدینہ کے ساتھ ہی، بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، بنو کن، کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں عاشورے کے۔ تو آپ نے فرمایا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے سمندر کو پھاڑا اور وہ خیریت سے پار ہو گئے، فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کیا۔ تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا اور امت کو بھی حکم دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار، تم کیا لگتا ہے تم نے بدل دیا سب۔ جب ان کا طریقہ ترقی ایک پہلے ہی رکھتے تھے وہاں قریش کے ساتھ، مگر ساتھ سے یہ بھی وجہ مل گئی تو فضیلت بہت فرمائی، یہ بیان فرمایا۔ اب بھی یہ کرنی چاہیے کوشش کہ 10ویں تاریخ کا روزہ جو ہے اس سے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائے، جو پچھلے سال میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ عرفہ کے بارے میں جو بڑی عید کے ساتھ ہے وہ 2 سال کا ہے کہ پچھلا بھی اور آنے والا بھی، وہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کو 1 سال پہلے کرتا تو یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا، مگر وفات ہوگی تو 9-10 کا رکھ لے، بالکل بہت اجر۔ یہ پہلے سے چلا آتا تھا رکھا، مگر بعد میں پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی ہو گئی، بہت سامعات بڑا عظیم صدمہ۔ اب اس صدمے کے عظیم ہونے کی اس سے بڑی گواہی کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو خبر دی گئی اس کی، یہ اللہ کا مخفی علم جو اپنے انبیاء کو بتاتا کہ اللہ کے رسول حجرے میں تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ چھاتی پر کھیل رہے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ اندر گئی، حضرت ام سلمہ دیکھا کہ حضور تو رو رہے، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ پوچھا اللہ کے رسول آپ رو رہے، بچہ کھیل رہا؟ تو فرمایا ابھی ایک فرشتہ میرے پاس سے اتر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی زمین پر نہیں آیا، مگر یہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا سانحہ ہے، اس کی اطلاع کے لیے خصوصی کا سب آیا۔ اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ محبت کر رہے ہیں، یہ بچہ تو آپ کی امت کے ہاتھوں سے ناف میں رائے فرات کے کنارے تباہ کر دیا جائے گا، اس لیے ام سلمہ میرے آنسو نکل گیا۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس منحوس زمین کی مٹی آپ کو دکھائی جائے تو میں دکھا بھی سکتا ہوں۔ اس نے ایک مٹھی مٹی کی مجھے دکھائی دی کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں آپ کا یہ فرزند تباہ ہوا۔ اس وقت آپ روئے، اور بعد میں یہ ابن بات فرماتے ہیں میں مکہ میں تھا اور اطلاع کوئی نہیں تھی، کئی مہینوں سے قافلہ گیا ہوا تھا، رائے تو نہیں تھا اس وقت کی خبریں آتی رہی، کوئی خبر نہیں کہ کیا بنا۔ میں دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا تو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اگر حق آپ کا نظریہ تھا اس نے مجھے پریشان کر دیا کہ سر مبارک پر بھی مٹی پڑی ہوئی تھی، ریش مبارک بھی مٹی سے پر تھی، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں خون تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا یہ حال کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں شہد تو مقتل حسین عامر ابھی حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں اور صبح سے اس کے ساتھیوں کا یہ خون سمیٹ رہا ہوں۔ تو میں ہڑبڑا کر اٹھا اور آپ نے بار بار انا للہ کہا، تو گھر والوں نے پوچھا کہ ابن بات کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حسین تو شہید ہو۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا خبر؟ انہوں نے کہا یار میں نے رسول اللہ کبھی دیکھا، اس حریہ میں دیکھا اور نوٹ کر لیا اس وقت۔ اب حدیث پاک میں آتا کہ جب قافلہ بیچارہ لٹا پھٹا کئی مہینے بعد آیا، این وہی وقت تھا دوپہر کا جب ابن عباس یہ خواب دیکھ رہے تھے، اس وقت حضور پر یہ گزر رہی تھی۔ اس لیے جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان بد نصیبوں کا کیا کریں، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں حضور کے غم میں شریک تو ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی روح پر کیا گزری، ہم آپ کی امت کہلاتے ہیں، خوشیاں تو نہ منائیں۔